میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المقدس کا مہینہ جا چکا اور یہ شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ بڑے خوش نصیب اور قابل مبارکباد ہے وہ حضرات جنہوں نے ماہ مبارک کا ایک ایک لمحہ کی قدر کی اور رمضان کے روزے رکھ کر روزے کے مقصد کو حاصل کر لیا۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، لیکن چونکہ ان کی صوفیت جو ہے ان کے علم پر غالب آ گئی تو یہ پیر سے مشہور ہو گئے، بڑے پیر۔ تو بعض لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ عالم محدث مفکر محدث نہیں ہے، حالانکہ اپنے زمانے کے بہت بڑے دانشور اور عقل مند عالم بھی تھے، باکمال عالم تھے، لیکن صوفیت کیونکہ غالب آ گئی تو ان کا علم جو ہے چھپ گیا۔ تو حضرت سے کسی شخص نے سوال کیا کہ حضرت ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ہم جو پورا مہینہ روزہ رکھے ہیں رمضان کے مہینے میں، ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ ہمارا روزہ اللہ کے یہاں قبول ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ تو حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے؟ قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، جہاں پر روزے کا حکم فرمایا وہیں پر روزے کا مقصد کو بھی بیان فرما دیا ہے کہ لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر جو ہے تقوی والی زندگی پیدا ہو جائے، تقوی والی صفت اور طہارت والی صفت پیدا ہو جائے۔ رمضان سے پہلے ہم بے نمازی تھے، رمضان سے پہلے ہم تلاوت کرنے والے نہیں تھے، رمضان سے پہلے ہم اللہ کا تسبیح اور تحلیل نہیں کرتے تھے، رمضان سے پہلے ہم اللہ کو یاد نہیں کرنے والے تھے، رمضان سے پہلے ہم اللہ کے گھر آنے والے نہیں تھے، لیکن پورا مہینہ ان چیزوں کا ہم نے اہتمام کیا ہے۔ نماز بھی اہتمام سے پڑھی، تراویح کی نماز بھی پڑھی، قرآن کی تلاوت بھی کیا، قرآن نہیں آتا ہو تو ذکر و اذکار کیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس طریقے پر پورا مہینہ ہم نے اہتمام کیا ان عبادتوں کا، تو رمضان کے بعد یہ عبادتیں ہماری زندگی میں ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا روزہ رکھنا کامیاب اور روزہ ہمارا قابل قبول بن گیا۔ یہ خود ہی فیصلہ کر لو، فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے جمعہ مسجد کی یہ حالت نہیں تھی، شاید کہ جگہ کم پڑ رہی تھی، لیکن آج حالت دیکھ لیجئے کہ یہ رسمی روزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہم لوگ کا حاصل ہوا نہیں ہوا ہے؟ کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ رمضان سے پہلے جیسے ہم مسجد سے دور تھے، آج بھی وہی نقشہ جو ہے نظر آ رہا ہے۔ تو پیران پیر نے فرمایا کہ یہ بتلانے کی ضرورت نہیں، ہر انسان خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کا روزہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا ہے، اللہ کے یہاں قبول ہوا یا نہیں۔ جیسے کہ ہم اور آپ ابھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ پچھلے جمعے کی حالت کیا تھی اور اس جمعے کی حالت دیکھ لیجئے کیا ہے۔ تو رسمی طور پر جو ہے بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں، اگر حقیقت میں روزہ وہ رکھتے تو روزے کو مقصد کو پاتے اور عید کے بعد وہ زندگی نظر نہیں آتی جو عید سے پہلے نظر آ رہی تھی، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں جہاں پر تھے وہیں پر ہم پھر چلے گئے۔ تو بزرگار دوستو، یہ تقوی بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر تقوی آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ پھر جو ہے ہماری زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گی اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ترین زندگی ہمیں ملے گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے،
صحابہ کرام کا بہت بڑا مجمع تھا۔ اچانک آپ جو ہے تقریر کے دوران ارشاد فرمایا کہ این معاذ، معاذ کہاں ہے؟ اس مجلس میں آپ بھی جو ہے تشریف فرماتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، میں مجلس کے اندر موجود ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، میرا دل چاہتا ہے کہ تم مدینہ چھوڑ کر یمن چلے جاؤ، مدینہ چھوڑ کر یمن چلے جاؤ، وہاں پر دین کی تبلیغ و ارشاد کی ضرورت پڑ رہی ہے، تمہیں وہیں رہ جانا ہے، بس جانا ہے، اور وہاں جا کر کے دین کی ارشاد کرنا ہے، دین کی تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کو اسلام اور دین کے بارے میں بتانا ہے، وہاں تمہیں امامت کرنا ہے، اور وہاں تمہیں گورنری بھی ملے گی، وہاں پر تم چلے جاؤ یمن۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکا لیا، کچھ جواب نہیں دیا۔ تو گردن جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ارادہ نہیں ہے۔ اگر ارادہ ہوتا فوراً کہتے کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کا معنی غلط مت لے لیجئے کہ نبی حکم فرما رہے ہیں اور وہ صحابی جو ہے انکار کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ چونکہ ان حضرات کے دل و دماغ میں اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے جان و مال، اپنے جائیداد سے زیادہ نبی کی ذات تھی، ان سے محبت تھی، تو فوراً اس کے دل میں چوٹ لگی کہ مدینہ چھوڑنے کا حکم فرمایا جا رہا ہے، مدینہ چھوڑ کر نبی کی زیارت کے بغیر ہم یمن کے کیسے زندگی گزاریں گے؟ چونکہ بے پناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام جو ہے محبت کیا کرتے ہیں۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ارادہ پکا نہیں ہے، جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تبھی تو سر جھکا دیا۔ چند دن کے بعد پھر اسی طرح سے مجمع لگا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا این معاذ، معاذ کہاں ہے؟ پھر وہ کھڑے ہو گئے، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، مجلس کے اندر موجود ہوں۔ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ تم مدینہ چھوڑ کر یمن میں بس جاؤ، یمن چلے جاؤ، اور وہاں جا کر تم امامت کے مقام پر فائز ہو جاؤ، وہاں پر لوگوں کو دین سے روشناس کراؤ، دینی اشاعت اور تبلیغ کا کام وہاں پر کرو، وہاں سخت جو ہے آدمی کی ضرورت ہے۔ نئے نئے لوگ اسلام قبول کیے ہوئے تھے، کوئی اس طرح معتبر آدمی یمن میں تھا نہیں جو دین سے آشنا کرائے، دین کی جو ہے تبلیغ کرے، اشاعت کرے، دین کو سمجھائے، اسلام کو بتلائے، اس طرح کا کوئی ڈھنگ کا آدمی وہاں پر نہیں تھا۔ اس مرتبہ بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر چند روز گزرے، 2-4 روز کے بعد پھر اسی طرح جو ہے مجلس لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، منبر پر بیٹھ کر تقریر فرما رہے تھے مسجد نبوی کے اندر، اور پھر اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ این معاذ، معاذ کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، تمہیں یمن جانا ہی پڑے گا، مدینہ چھوڑ کر اہل و عیال کے ساتھ تمہیں جو ہے مدینہ یمن جانا ہے، وہاں دین کے اشاعت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، وہاں کا گورنر بھی تمہیں رہنا ہے، وہاں پر جو ہے امامت کے مقام پر فائز بھی تمہیں رہنا ہے، اور یہ میرا حکم ہے، میرا حکم ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرتبہ فوراً مجلس سے نکل کر گھر تشریف لے گئے، اس مرتبہ سر نہیں جھکایا، مجلس سے اٹھ کر چلے گئے اور تیاری شروع کر دی، ساز و سامان جو ہے اونٹ پر لادنا شروع کر دیا، ساری ضرورت کی چیزیں جو ہے باندھنا شروع کر دیا، گھر والوں سے مشورہ بھی کر لیا ہے۔ تو نبی کے حکم میں ان کے لیے جو ہے بہت پیاری اور بہت بڑی چیز ہوا کرتی۔ تیار ہونے کے بعد مسجد نبوی کے دروازے پر اونٹ پر سوار ہو کر چلے آئے اور کھڑے رہے دروازے پر۔ ایک صحابی نے دیکھا تو یہ بات پہنچا دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ جو ہے تیاری کے ساتھ
مسجد نبی کے دروازے پر جو ہے کھڑے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے پاس اور ارشاد فرمایا کہ معاذ بہت جلدی تیاری تم نے کر لی, کچھ سوچا سمجھا مشورہ گھر والوں سے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو یمن جانا پڑے گا یا پھر جو ہے جہنم میں جانا پڑے گا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حکم ہے, میرا حکم ہے, اور آپ کے حکم سے انکار کرنا ایسا آدمی جو ہے جہنم کے مستحق ہو جائے گا. تو گنجائش تو کچھ بچی نہیں ہے, ہر حال میں جانا ہے. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ میں اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہوں, اپنے علاقے کو چھوڑ رہا ہوں, بلکہ آپ کی زیارت نہیں ہو پائے گی. دن رات جو ہے آپ کی صحبت میں رہتے تھے اور آپ کی زیارت کرتے تھے, اس سے ہم محروم ہو جائیں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھو, اونٹ کے اوپر بیٹھو, چلو مدینے کے کنارے تک تمہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادنا امتی ادنا غلام, اور اونٹ کے اوپر میں بیٹھوں, آپ اس کی رسی, اس کے نکیل, اس کے لگام کو پکڑ کر مجھے رخصت کریں, یہ تو بے ادبی ہے, ادب کے خلاف ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تشریف فرما ہوئیے, اونٹ کے اوپر بیٹھیے اور میں جو ہے اونٹ کی رسی لگام کو پکڑ کر چلتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ میرا حکم ہے, آج تم جو ہے مہمان ہو, میں میزبان ہوں, تمہیں رخصت کرنا ہے, یمن کے لیے بھیجنا ہے تمہیں, وہاں دین کی تبلیغ کرنا ہے, اشاعت کرنا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے, اونٹ کے اوپر بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی رسی اپنے دست مبارک سے پکڑے اور ان کو ساتھ لیے, مدینے کے کنارے پر باؤنڈری کے باہر انہیں جو ہے رخصت کیا. وہاں جب سلام و مصافحہ ہو رہا تھا, جدائی ہو رہی تھی دونوں میں, تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ اب شاید دنیا میں ہماری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے گی, اس لیے کہ پتہ نہیں تم کب آؤ گے اور موت کی گھڑی جو ہے سر پر کھڑی ہے. کس کی کب موت آ جائے اس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں. لیکن معاذ بھول مت جانا, جب مدینہ آؤ گے تو میری قبر کی زیارت کرنا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے رخصت ہو گئے. جب رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا, اب دونوں میں جدائی ہوگی, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ میں ایک تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں. اور وہ نصیحت کیا ہے؟ وہ نصیحت یہ ہے کہ ہر کام میں تقوی اختیار کرنا. یہ تقوی ایک ایسا عمل ہے, ایسی چیز ہے کہ انسان کو ہر برے کام سے, ہر برائی سے بچا دیتا ہے, چاہے وہ تنہائی میں ہو چاہے مجمع کے اندر میں ہو. اور اگر تقوی نہیں ہے, تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف. تو وہ مجمع میں بھی جو ہے کسی کے جیب قتلنے سے باز نہیں آئے گا. جلسہ اور مجلس میلاد کی محفلیں رہے گا, وہیں پر وہ جو ہے پاکٹ مار دے گا, دوسرے کا پیسہ چرا لے گا. اور اگر کسی انسان کے اندر میں تقوی ہے, خدا کا خوف ہے اور تنہائی ہے, سارے راستے کھلے ہوئے ہیں چوری کرنے کے, لیکن وہ ایک ٹنکا چرانے میں بھی جو ہے اسے خوف محسوس ہوگا کیونکہ میرا خدا دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو ایک چرواہی کو دیکھا کہ وہ جو ہے بہت ساری بکریاں لے کر چرا رہا ہے جنگل کے قریب. بھیڑ بکریاں لیا ہوا ہے, دھوپ کا وقت تھا, دھوپ کی تپش تھی, پیاس لگی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے کو بلایا اور فرمایا کہ میرے بھائی ایک بکری ہمیں جو ہے فروخت کر دو, بیچ دو.
ہم اس کی دودھ بھی پی لیں گے اور اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو ہم کھا لیں گے. سخت پیاس لگی ہوئی ہے, بھوک لگی ہوئی, ہم سفر میں نکلے ہوئے ہیں. اس چرواہے نے, بغال نے کہا کہ حضور ہم ایسا کر نہیں سکتے, چونکہ اس کا مالک میں نہیں ہوں, میرا مالک اس بکریوں کا اور بھیڑوں کا مالک کوئی اور ہے, اس کی اجازت کے بغیر ہم بیچ نہیں سکتے, آپ کو دے نہیں سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی, وہ مالک تجھے تھوڑے دیکھ رہا ہے, یا وہ گنتی کر کے تھوڑے رکھا ہے کتنی بکریاں ہیں, کتنے بھیڑ ہیں, کتنے کیا ہیں, اس کو کیا معلوم. ہزاروں ہزار جو ہے بکریاں اور بھیڑ تمہارے پاس ہے, تم اسے چرا رہے ہو, فروخت کر دو گے تو کیا ہوگا, اچھی خاصی رقم بھی تمہارے جیب میں چلی جائے گی, ہمارا کام بھی بن جائے گا. وہ آزمائش کر رہے تھے, امتحان لے رہے تھے. اس نے دینے سے جو ہے انکار کر دیا کہ یہ کام ہم سے ہو نہیں سکتا ہے, اس لیے کہ میرا مالک اگرچہ نہیں دیکھ رہا ہے, مگر وہ مالک حقیقی جو ہر وقت انسان پر نظر رکھا ہوا, وہ کہاں جائے گا. این اللہ, این اللہ, این اللہ, اللہ کہاں جائے گا, اللہ کہاں جائے گا, اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, فیصلہ ہمارے ہاتھ میں. روزہ ہمارا کامیاب ہوا یا نہیں ہوا, نتیجہ ہمارے سامنے میں. کسی مفتی سے, کسی عالم سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. روزہ ہمارا قابل قبول ہوا یا نہیں, اب خود فتویٰ لے لیجیے اپنے دل سے. اور روزہ کامیاب نہ ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے, جیسے کہ میں نے بارہا کہا کہ ہم روزہ کو جب پاتے ہیں رمضان کے مہینے کو, تو ہم نیت ہی اسی طرح سے کرتے ہیں. نیت کو جو ہے ہم بہت تنگ نیت کرتے ہیں, 1 مہینے کی نیت کرتے ہیں ہم, تو اتنی ہی کی توفیق ملتی ہے. اگر ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جس طرح رمضان میں ہم تیرے گھر میں آ کر کے عبادت و ریاضت کر رہے ہیں, تلاوت و ذکر و اذکار کر رہے ہیں, روزہ رکھ کر تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں, یا اللہ پوری زندگی تا حیات موت تک, مرتے دم تک ہمیں جو ہے اسی نقشے پر قائم رکھ, تو اللہ دعا قبول فرماتے. اور عید کے بعد بھی نماز کی توفیق دیتے, عید کے بعد بھی تلاوت کی توفیق دیتے, عید کے بعد بھی تسبیح اور تحلیل کی توفیق دیتے. لیکن نیت چونکہ ہم کو چاند رات تک کرنی ہے, کہ چاند رات تک جو ہے ہمیں خوب عبادت کرنی ہے, اس کے بعد پھر سال بھر چھٹی. میرے محترم بزرگ اور دوستو, فرضیت اگر سے اپنے ذمے سے ساقط ہو جاتی ہے, لیکن روزے کا جو مزہ ہے, جو مقصد ہے, اس سے یقیناً ہم جو ہے محروم رہتے ہیں. اور روزے کا مقصد حاصل نہیں ہو پاتا ہے, جس کی وجہ سے روزے سے پہلے ہم جس جگہ سے چلے تھے, عید کے بعد ٹھیک اسی جگہ پر, اسی موڑ پر ہم پہنچ جاتے ہیں. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, اس طرح کام کب تک چلے گا. روزہ ہم رسمی روزہ رکھیں گے, نماز پڑھیں گے, تو جمعہ پر ہماری عبادت ختم ہے. بتائیے, جس بندہ مومن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ببانگ دہل قرآن مقدس کے اندر اعلان فرما دیا ہے کہ ہم نے بندہ مومن پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. بتائیے اس کے جمعہ پڑھنے سے کیا فائدہ ملے گا. بتائیے, جس کی عبادت جمعے پر ختم ہو جاتی ہے, وہ تو ایمان کے دائرے میں رہنے کے لیے بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ اگر 3-4 جمعہ ہم نہیں پڑھیں گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا, کسی اور لسٹ میں جو ہے نام چلا جائے گا ہمارا. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, پوری زندگی کے جمعہ کو آپ جوڑیے جو ہم پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ, اور پوری زندگی کے 5 وقت نمازوں کو جوڑیے, اور پلس مائنس کر کے دیکھیے کہ ہماری جو ہے نمازیں کتنی ہیں اور غیر حاضری کتنی ہے. ان غیر حاضری کے سامنے میں ان جمعہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی. تو شریعت ہم اپنے حساب سے چلا رہے. شریعت جو چیزیں کرنی چاہیے اس کو نہیں کرتے ہیں, اور جو چیز نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کو کرتے ہیں. تو میرے عزیز و بھائیوں, نماز ہمیں جو ہے 5 وقت اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے, چونکہ یہ نماز ایمان کے بعد سب سے پہلا رکن ہے جو بندہ مومن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافذ فرمایا ہے. اور بتایا گیا کہ ایمان کی بنیاد جو ہے
وہ 5 ستونوں پر قائم کیا گیا ہے۔ اب وہ 5 ستون میں سے جون سا ستون ناقص اور کمزور ہوگا تو اس طرف کا عمارت بھی ہمارا کمزور ہوگا۔ ایمان یعنی ہمارا جو ہے ٹوٹا پھوٹا والا ایمان ہمارے پاس ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں روزانہ جو ہے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے امت محمدیہ پر کہ پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ مسجد کے اندر ہی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ سفر میں ہیں کہیں بھی آپ نماز پڑھ لیجئے، ڈیوٹی پر ہے کہیں بھی نماز پڑھ لیجئے، جہازوں میں ہے رخ جس جانب بھی ہو کوئی بات نہیں، قبلہ کی جدھر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نماز ادا کر لیجئے، نماز ہو جائے گی۔ آپ بسوں میں ہیں نماز پڑھ رہے ہیں رخ کسی اور طرف ہے کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی۔ ساری سہولتیں شریعت مطہرہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اس کے باوجود ہم جو ہے نماز سے کوسوں دور ہیں۔ جبکہ میدان حشر میں سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، سب سے پہلے سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں۔ باقی چیزوں کو تو ہم کر لیتے ہیں لیکن نماز سے ہم بہت دور ہیں۔ تو نماز میں اگر ہماری گاڑی پھنس گئی تو پھر جو ہے جتنے بھی آگے کی منزلیں ہیں وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا اور پھنستے چلے جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز اور بھائیوں، ابھی تازہ ہم نے مشق کیا، پریکٹس کیا 1 مہینہ نمازوں کا، روزوں کا، ذکر اذکار کا، تلاوت کلام اللہ کا، تو ہم جو ہے ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اسی طرح سے رسمی روزہ رکھتے رہیں کہ سال میں 1 بار آیا 1 مہینہ محنت کر لیا اور پورے سال غائب رہے تو اس سے بات نہیں بنے گی پھر۔ اور میں نے کہا تھا اس سے پہلے بھی کہ ایک نماز قضا کرنے کی سزا، صرف ایک نماز قضا کرنے کی سزا، بات پر توجہ دیجیے گا، چھوڑنے کی نہیں بتا رہا ہوں۔ قضا اس کو کہتے ہیں کہ جو ظہر کی نماز عصر میں یا مغرب میں یا عشاء میں ادا کرتا ہوں وقت سے باہر، ایک نماز قضا کرنے کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے 1,88,00,000 سال جہنم میں جلنا ہے، جس کو علماء نے حقد سے تعبیر کیا، ایک حقد، اور ایک حقد کا حساب بتایا ہے 1,88,00,000، اور مزید بنا یہ بتایا ہے کہ یہ جو دن جو ہے یہ وہاں کے دن کے اعتبار سے ہوگا۔ اور ہم لوگ کو معلوم ہے نا کہ آخرت کا ایک دن کتنا سال کا ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ یہ صاف ستھرا مسئلہ ہے، قرآن میں لکھا ہوا 50,000 سنہ، 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ اس اعتبار سے میرے بزرگ اور بھائیوں، اگر ہم اس پر ان چیزوں پر غور فکر کریں تو انشاءاللہ نماز ہم سے چھوٹے گی ہی نہیں۔ لیکن یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ جلدی سے ان باتوں پر ہم یقین نہیں کر پاتے، دل کے اندر اس کو جگہ نہیں دے پاتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ گڑی ہوئی من گھڑت بات ہے کیونکہ وہ دین سے دور ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز اور بھائیوں، ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے، عمر کے تقاضے کے حساب سے، عمر کا جو حساب ہے اس اعتبار سے جو ہے آپ پکے سچے نمازی ایک دم نہیں بن سکتے، لیکن جیسے جیسے ہم جو ہے عادت ڈالیں گے آہستہ آہستہ تو انشاءاللہ وہ عادت بدل کرے، وہ عادت جو عبادت میں بدل جائے گی۔ آج ہم نمازی بن کے رہے، کبھی فجر کی نماز پڑھ لیا، کبھی 3 وقت کی نماز ہو گئی، کبھی 2 وقت کی ہو گئی، اس طرح کرتے کرتے جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا فی سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا تو ہم اس کے لیے جو ہے راستے آسان کریں گے۔ ہم کوششیں نہیں کرتے تو توفیق ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ پکڑ کر گھر سے تھوڑے لے کے آئے گا مسجد تک، ہمیں چل کر آنا پڑے گا، پھر اللہ کی ہدایت اور توفیق ملے گی۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، ہم نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔